اس سیاست کے اندر جو اس وقت حالات موجود ہیں، کیا یہ الیکشن اس لیے وقت پر نہیں ہوں گے؟ چلیں اگر اسمبلی پہلے تحلیل کر دی جاتی ہے تو 90 دن آئین میں لکھا ہوا ہے، وقت پر ہو تو چلے 60 دن، 90 دن میں آپ کو یہ ہوتے ہوئے کیوں نظر نہیں آئیں گے؟ اس لیے کہ عمران خان کے خلاف کیسز کا فیصلہ نہیں ہو پائے گا اس وقت تک؟ منیر صاحب، نہ تو میں نے آپ سے کوئی ایسی بات کی ہے، نہ میں ایسی کوئی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے گزارش یہ کی ہے کہ سر آپ پاکستان کی ہر چیز کی ٹائم لائن کو پی آئی اے کی فلائٹ کے ٹیک آف اور لینڈنگ سے ملا لیں تو آپ کو خود ہی جواب ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، یعنی کہ میں پھر ایک اور مجھے جواب مل گیا جس پہ میں کہوں بھی نہ کریے تو نہ والی بات۔ شعیب شاہین صاحب، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ اب میں لیٹ ہو گیا۔ نہیں، کوئی بات نہیں۔ ویسے تو دیکھیے آج کل جماعت کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے اور آپ تو فور فرنٹ پر ہیں، اب تو آپ کور کمیٹی میں بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں، تو ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج ہے۔ بٹ چلے قانونی معاملات تو وہ چل رہے ہیں۔ یہ دونوں جو میرے آنریبل پینلسٹ ہیں، ان کے خیال میں شک شبے کی گنجائش نہیں، اب تو وہ مرکی سی سچویشن نظر آ رہی ہے نا کہ الیکشنز پتہ نہیں ہو رہے ہیں یہ وقت پہ یا نہیں ہو رہے ہیں، ہوں گے لیکن وقت کا نہیں پتہ۔ آپ کے نزدیک اگر الیکشن وقت پر نہیں ہوتے تو اس کی وجہ کیا کہ عمران خان کے خلاف فیصلہ نہیں ہوگا اس سے پہلے، اس لیے وقت پر؟ جب میں صدر تھا اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا، اس وقت میں نے پارٹی جوائن نہیں کی تھی، میں نے 9 مئی کے بعد پارٹی جوائن کی ہے۔ تو میری ایک حامد میر کے شو میں فرسٹ ویک آف فیبروری تھی، آئی تھنک 6-7 میں سے کوئی تاریخ تھی فروری کی۔ انہوں نے کہا الیکشن تو نہیں ہو رہے۔ میں نے کہا کیسے نہیں ہو سکتے، یہ کتاب ہے آئین کی۔ میں نے نکالی آئین کتاب، آرٹیکل 224، 90 ڈیز سے آگے ایک دن نہیں جا سکتا، اور جو غیر آئینی حکومت ہوگی جو 90 ڈیز سے آگے ایک دن بھی جائے گی اور ہم پٹیشن فائل کروں گا۔ میں نے کہا، اور میں نے پٹیشن فائل کی، پہلی پٹیشن میری تھی، اور وہ 1 مارچ میں فیصلہ ہوا، پھر باقی پٹیشنز بھی آ گئے، 14 مئی آ گیا، اور 14 مئی کے بعد چلتے چلتے اب ہم غیر آئینی حکومت کے عادی ہو چکے ہیں 2 صوبوں میں۔ مطلب آج 21 جولائی ہے، آج 21 جولائی ہے۔ اب 2 صوبوں میں تو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا کہ 90 ڈیز میں الیکشن نہیں ہوئے، کوئی بات نہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانے، کوئی بات نہیں، کسی نے کوئی اس کو گھاس نہیں ڈالی، سب کچھ ہو گیا۔ مجھے یہ بتا دیں کہ آئین اگر ہمارے ملک میں موجود ہے تو آئین کے مطابق 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں، اور اگر سپریم کورٹ یہاں موجود ہے تو سپریم کورٹ اپنی ذمہ داریاں کانسٹیٹیوشنل پوری کرے گی، اور اگر وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کرے گی تاریخ پھر ان کو بھی اسی طرح برے الفاظ میں یاد رکھے گی جو جسٹس منیر سے لے کر آج تک جن لوگوں کو یاد رکھتی رہی ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو آرڈرز کے باوجود وہ اپنی ذمہ داریاں الاؤمنٹ اسے پر نہیں پوری کر سکے، سم ایکسٹینٹ ججز نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی۔ یہ ہماری ایڈمنسٹریشن تھی، یہ ہمارے مقتدر طبقے اور حلقے تھے، یہ ہمارا الیکشن کمیشن تھا، یہ ہمارا سو کارڈ پارلیمان تھا، یہ ہماری ایگزیکٹو تھی، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی جنہوں نے وہ ججمنٹ پوری نہیں ہونے دی۔ ہاں، آج بھی میں کہتا ہوں جرم تو کبھی ختم نہیں ہوتا نا، آج بھی ٹھیک ہے، وقت گزر گیا، 14 مئی کو وائلیشن آف دی کانسٹیٹیوشن تھی تو وہ آج بھی ہے، وہ کنٹینیوس ہے، اور اس پہ ایکشن ایٹ لیسٹ کنٹیمپٹ کی صورت ہو، آرٹیکل 6 کی صورت میں ہو، جس طرح کی بھی صورت ہو، ان کو سزا ملنی چاہیے جس نے ان ججمنٹ کو وائلیٹ کی یا کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کی۔ فار آرگومنٹ سیک یہاں پر میں تو بالکل جسے کہتے ہیں نا کروڈ گراؤنڈ ریالٹی کی بات کر رہا ہوں کہ یہ کیسز ہیں، چاہے توشہ خانہ دیکھ لیں، القادر ٹرسٹ دیکھ لیں، 9 مئی کے بعد کے واقعات دیکھ لیں، سائفر دیکھ لیں، یہ کیسز بائی اینڈ لارج فارمیٹیو سٹیجز پہ ہیں۔ 9 مئی میں کہہ رہے ہیں جے آئی ٹی نے اپنی فائنڈنگز دے دی ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کو قصوروار قرار دیا، بٹ اب حیثیت ایک سینئر قانون دان آپ بھی سمجھتے ہیں کہ قانونی پروسیس ٹیکس ٹائم، وہ ایک عدالتی معاملات ہیں۔ بٹ سوال یہ ہے کہ پھر فیصلے تو اور بھی آ جائیں گے کہ اچھا جی آپ نے 90 دن میں انتخاب وفاق کے اندر اور باقی 2 اسمبلیوں بلکہ پورے پاکستان میں ہونا تھا 90 دن میں، نہیں ہوا تو کیا ہو جائے گا؟ فرینک میں یہ اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا اچھا کیا بگاڑ لیں گے، میں کہہ رہا ہوں پھر کیا ہو جائے گا، کیونکہ ایک مثال قائم ہو چکی ہے کہ کچھ نہیں ہوا۔ یہ والی آپ کی بڑی ریزنیبل بات ہے۔ پہلی تو آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ وقت پہ الیکشن نہ ہونے کی صرف ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جب تک عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا جائے گا یا پلینگ فیلڈ سے نہیں ہٹا دیا جائے گا، دیٹ از دی ریزن کہ اس کو ڈیلے کیا جائے۔ میرٹ پر نہیں ہو سکتا، بٹ شعیب صاحب کی میرٹ پر ان کو ہٹایا جائے کہ بھئی آپ نے یہ کام کیا توشہ خانہ میں، القادر میں، ہر اس موقع پہ ہو جایا کرتا ہے جس موقع پہ اسٹیبلشمنٹ مخالف ہو جائے، جس موقع پہ اس طرح کے سرکمسٹانسز ہو جائیں تو پھر وہ میرٹ بن جایا کرتا ہے۔ میرٹ کیا چیز ہے؟ مطلب آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ پھر اسٹیبلشمنٹ اگر کسی کے خلاف بھی ہو جائے تو وہ میرٹ مرٹ جاتا ہے کہیں سائیڈ پہ، تو بندہ مطلب فرق ہو جاتا ہے۔ میرٹ سبسیکوینٹ چیز ہے۔ مجھے یہ بتائیں پاکستان کی تاریخ میں 180 مقدمات ایک بندے کے خلاف، میں کہتا ہوں آپ
ان کے بقول 2 مقدمات اصلی ہیں، 4 مقدمات اصلی ہیں، 10 مقدمات اصلی ہیں. بھائی 180 مقدمات بنانے کا 184 ہو گئے. بنانے کا مقصد ہے ہوائی تیر چلائے جاؤ جو جس میں پھنس جائیں. 9 مئی ایک حقیقت ہے شعیب صاحب، وہ تو آپ کو پتہ ہے. 9 مئی کا 9 مئی ایک شخص، دیکھیں آپ بھی ماشاءاللہ وکیل ہیں، ایک شخص انڈر ڈیٹینشن ہے 109 کے میں ڈالنا. 109 کی کنڈیشنز کیا ہیں 107 میں، وہ کبھی فلفل ہی نہیں ہوتی ہیں. آپ کو لگتا ہے عمران خان کو میرٹ پر سزا نہیں ہو سکتی؟ لیکن اگر ڈال دینا ہے آپ نے مینیج کر کے کرنا ہے، اس کے لیے تو ہر طریقہ ہر بار استعمال ہو سکتا ہے. لیکن ایک بات جو آپ نے سوال کیا بڑا امپورٹنٹ تھا، گراؤنڈز کریٹ ہو گئی ہیں. یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں کہتی تھیں کہ لکھا ہے 90 دن میں الیکشن ہوگا، اور اگر نہیں ہو تو آگے لکھا ہوا ہے کہ کچھ نہیں، 90 دن کے بعد کیا ہوگا، نہیں ہے تو نہ ہو، جب چاہیں کرا لیں. یہ تو انہوں نے خود پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے. اور ساتھ الیکشن کمیشن نے بھی یہ کہا نا فنڈز نہیں ہیں اور ڈیفنس اویلیبل نہیں ہے، بارڈرز پہ بیزی ہیں. کل اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں الیکشن کمیشن کہ جناب ہمارے پاس چلے فنڈز تو آ گئے ہیں، لیکن فوج یہ کہتی ہے کہ ہم بیزی ہیں، وہاں فلڈ آ گیا ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم الیکشن نہیں کرا سکتے کیونکہ فری اینڈ فیئر الیکشن پہلی کنڈیشن ہے اور اس کے لیے ماحول نہیں. بٹ وہ اب الیکشن کمیشن کو تو انہوں نے مزید حق بھی تفویض کر دیا نا کہ کسی اور کا عمل دخل تو ہے نہیں. بٹ فیصل واڈا صاحب، اس لیے میں صاحب کے پاس جاؤں، عمران خان کو میرٹ کے اوپر سزا نہیں ہو سکتی کیونکہ انہوں نے کوئی ایسا قابل دست اندازی جرم نہیں کیا کہ ان کو سزا ہو جائے. دیکھیں سر، میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ جب آپ شہداؤں کی قربانیوں کا تمسخر اڑانا شروع کرتے ہیں، جب آپ ریڈ لائنز پر ریڈ لائنز کراس کر دیں، میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں، میری والدہ نہیں ہے اب، انہوں نے قربانی پاکستان کے لیے نہیں دی، بیمار ہوئی، ان کو اللہ تعالیٰ نے بلا لیا. لیکن اگر آپ میری والدہ کی قبر کی بے حرمتی کریں گے تو میں آپ کو نہیں تکلیف نہیں ہوگی سر. آئی ول گو ٹو اینی ایکسٹریم ایکسٹینٹ. ٹھیک ہے، میں اس میں جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتا. اس طرح جو شہداء والا کام ہوا اس میں یہ برداشت سے قابل ہی نہیں کہ آپ جانور اور انسان کا فرق ختم کر دیں. اس میں ایویڈنسز لوگوں نے دے دی ہیں آ کے کہ ہمیں لیڈرشپ کا آرڈر تھا، یہ ہمارے پاس وائس نوٹس ہے، یہ ہمیں واٹس ایپ پہ آرڈرز ہوئے ہیں. اب بہت احترام ہے میرا سر کا، یہ 9 مئی کے بعد آئے ہیں، بہت سی بات ہے، بالکل آئیں، لیکن کیا میں اللہ نہ کرے ان کے گھر میں کوئی نہ ہو اور اس کی بے حرمتی اس چینل پہ بھی کر دوں اور یہ کہیں کہ جی یہ گناہ اس کا نہیں ہے، اس کا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. دوسرا یہ کہ دیکھیں، کیا اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو کہا تھا کہ آپ تنصیبات جلا دیں؟ کیا اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ آپ بے حرمتی کر دیں کفن کی؟ کیا اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا آپ گالیاں دیں؟ کیا اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ آپ سیکریٹسی کے ایکٹ کے بعد پرائم منسٹر کو جو نالج تھی وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ جا کے بات کر دیں؟ تو یہ کیا سب کچھ اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کرنے کو؟ کیا اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو کہا تھا چلاؤ گراؤ کر دو؟ کیا اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا آپ دھرنے کر دو؟ اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا ارشد شریف کا قتل کروا دو؟ یہ سب کو اگر آپ کولائڈ کریں تو ہدف کیا تھا؟ یہ چیف نہ بنے، خاص جو ہے وہ چیف بن جائے، وہ پریزیڈنٹ فارم آف گورنمنٹ کے تحت پریزیڈنٹ بن کے آرڈر کنگڈم اپنی سنبھال لیں. اس کے علاوہ مجھے آپ بتائیں، ڈیموکریسی کو ہم بچا رہے تھے، بیوروکریسی کو بچا رہے تھے، اکنامیکل چیزیں بچا رہے تھے، پاکستان کی تقدیر بدل رہے تھے، ووٹر سپورٹر کا خیال کرتے تھے، پاکستان کے لوگوں کی فکر تھی، ہمیں پاکستان کی فکر تھی، انڈیا کے بارڈر پہ کوئی چیز چینج کرنے جا رہے تھے. کیا ہدف تھا ہمارا؟ ہمیں کیا ملنا تھا ان سب چیزیں کرنے سے؟ ہمیں ملنا جو تھا یہ ہمارا سوال ہے ارشد شریف کا پلانڈ قتل، ٹھیک ہے، لانگ مارچ، اور خان صاحب کے اوپر اپنی گولیاں چلنا، اور خاص کی مداخلت، اور ان سب کو اگر آپ کولائڈ کریں اور ٹائمنگز، آپ کو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے. بٹ یہ 9 مئی والے واقعات میں تو جو ڈیفینس ہے سب سے بڑا، جو ابھی شعیب صاحب نے بھی فرمایا کہ وہ موجود ہی نہیں تھے، وہ تو انڈر ڈیٹینشن تھے، تو ان کا عمل دخل کیسے ہو گیا؟ ویئر ایز دی آرگیومنٹ از کہ وہ پلاننگ تو بہت پہلے ہو چکی تھی کہ کیسے رسپونڈ کرنا ہے، کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، لوگوں کی ذہن سازی تو پہلے کر دی گئی تھی. سر ایک تو ذہن سازی پلاننگ جو بھی ہے وہ تو ان کے جو سو کالڈ لائلسٹ انہوں نے بتا دیا، لیکن